ہاں، السلام علیکم۔ میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام مالک کی موطا امام مالک سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نماز استسقاء کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا اپنی چادر کو اس وقت کیا جس وقت منہ آپ نے قبلے کی طرف کیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر بن شعیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگنے پانی برسنے کے واسطے تو فرماتے، یا اللہ پانی پلا اپنے بندوں کو اور جانوروں کو، اور پھیلا دے اپنی رحمت کو، اور جلا دے اپنے مرے ہوئے ملک کو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، اس نے، اے اللہ کے رسول، مر گئے جانور اور بند ہو گئے راستے، سو دعا کیجیے اللہ سے۔ بس دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو برسا پانی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک۔ پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پڑے گھر اور بند ہو جائیں راہیں اور مر گئے جانور، تب دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ برسا پہاڑوں پہ اور ٹیلوں پہ اور نالوں پہ اور درختوں کے ارد گرد۔ کہا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھٹ گیا ابر مدینے سے جیسے پھٹ جاتا ہے پرانا کپڑا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی حدیبیہ میں، اور رات کو پانی پڑ چکا تھا، تو جب نماز سے فارغ ہوئے متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف اور فرمایا، تم جانتے ہو جو کہا تمہارے پروردگار نے؟ کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جل جلالہ نے صبح کو میرے بندے دو قسم کے تھے، ایک جو ایمان لایا میرے اوپر اور دوسرے جنہوں نے کفر کیا۔ ساتھ میرے جس شخص نے کہا کہ پانی برسا اللہ کے فضل و رحمت سے، تو وہ میرے اوپر ایمان لایا، تاروں پہ اعتقاد نہ کیا، اور جو بولا کہ پانی برسا فلاں فلاں تارے کی گردش سے، تو اس نے کفر کیا، میرے ساتھ اور ایمان لایا تاروں پر۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ مصر میں کہتے تھے، قسم خدا کی میں کیا کروں ان پاخانوں کو، حالانکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب جائے تم میں سے کوئی پاخانہ یا پیشاب کو تو نہ منہ کرے قبلے کی طرف اور نہ بیٹھ کر۔ ایک مرد انصاری سے روایت ہے، اس نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، سنا رسول اللہ سے منع کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب یا پیخانے میں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھوک پڑا ہے قبلے کی دیوار پہ، سو چھڑکایا اس کو، پھر چھوڑایا اس کو، پھر متوجہ ہوئے لوگوں پہ اور فرمایا، جب کوئی تم میں سے نماز پڑھے تو اپنے سامنے نہ تھوکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے مسجد قباء میں صبح کی، اتنے میں ایک شخص آ کے بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو قرآن اترا اور حکم ہوا کعبے کی طرف منہ کرنے کا۔
پھر گئے وہ لوگ نماز میں ہی کعبے کی طرف، پہلے منہ ان کا شام کی طرف تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز پڑھنا میری مسجد میں بہتر ہے 1000 نمازوں سے دوسری مسجد میں سوائے مسجد حرام۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے گھر اور ممبر کے بیچ میں ایک باغیچہ ہے جنت کے باغیچوں میں سے، اور ممبر میرے حوض پر ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کے بیچ میں ایک باغیچہ ہے جنت کے باغیچوں میں سے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مت منع کرو اللہ جل جلالہ کی لونڈیوں کو مسجد میں آنے سے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت بصر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم میں سے کوئی عورت عشاء کی جماعت میں آئے تو خوشبو لگا کے نہ آئے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن حزم سے روایت ہے کہ جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی تھی عمر بن حزم کے واسطے، اس میں یہ بھی تھا کہ قرآن نہ چھوئے مگر جو شخص باوضو نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے، عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت ہے کہ میں نے سنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے، میں نے حشام بن حزام کو پڑھتے سنا سورہ فرقان کو، اور سوا اس طور پہ جس طرح میں پڑھتا تھا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا اس سورت کو۔ قریب ہوا کہ میں جلدی کروں کہ ان پر غصہ نکالوں، لیکن میں چپ رہا یہاں تک کہ وہ فارغ ہوئے نماز سے۔ تب میں انہی کی چادر ان کے گلے میں ڈال کر آیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا میں نے، یا رسول اللہ، میں نے ان کو سورہ فرقان پڑھتے سنا، اور طور برخلاف اس طور پہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا ہے۔ تب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوڑ دو ان کو۔ پھر فرمایا ان سے پڑھو، تو پڑھا حشام نے اسی طور پہ جس طرح میں نے ان کو پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ تب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح اتری ہے یہ سورت۔ پھر ارشاد کیا آپ نے کہ تو پڑھ لے، پھر میں نے پڑھی۔ پھر فرمایا قرآن شریف اترا ہے 7 حروف پر، تو پڑھو جس طرح آسان ہو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ القرآن کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹ والے کی، جب تک اونٹ کو بندھا رکھے گا وہ رہے گا، جب چھوڑ دے گا چلا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس طرح وحی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آتی ہے جیسے گھنٹے کی آواز، اور وہ نہایت سخت ہوتی ہے میرے اوپر، پھر جب موقوف ہو جاتی ہے تو میں یاد کر لیتا ہوں جو کہتا ہے، فرشتہ آدمی کی شکل بن کے مجھ سے باتیں کرتا ہے، تو میں یاد کر لیتا ہوں جو کہتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب وحی اترتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سخت جاڑے کے دن، پھر موقوف ہوتی تھی تو پیشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ بہتا تھا۔
ایک اور حدیث ہے، عمر بن زبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے عبس و تولا اترا ہے عبداللہ بن مکتوم میں، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ مجھ کو کوئی جگہ قریب ہے اپنے تاکہ بیٹھوں میں وہاں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک شخص بیٹھا تھا بڑے آدمیوں میں سے مشرکوں کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہ کرتے تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، بلکہ متوجہ ہوئے تھے اس شخص کی طرف اور کہتے، اے با فلاں کے، کیا میں جو کہتا ہوں اس میں کوئی حرج ہے؟ وہ کہتا تھا، قسم ہے بتوں کی، تمہارے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تب یہ آیتیں اتری، عبس و تولا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔